السلام علیکم، میرا نام ہے عزور علی اور آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ پاکستان ایک نوجوانوں کا ملک ہے، لیکن کیا یہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں یا ہمارے سر پر بوجھ؟ جتنے بھی ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا سب کچھ اپنے تعلیم کو کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں تعلیم کو آج بھی ترجیح نہیں مل سکی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس دوڑ میں پیچھے رہ رہی ہے۔ میرے ریسرچ کے مطابق پاکستان اپنی جی ڈی پی کا صرف 2% حصہ وہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک خطے کے لیے بلکہ ایک پورے ملک کے لیے بہت کم ہے۔ اسی کے مقابلے بھارت 4% خرچ کرتا ہے، بنگلہ دیش 3% خرچ کر سکتا ہے اور فن لینڈ دیگر بڑے ممالک 6 سے 7% اپنا جی ڈی پی بجٹ میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے ان لوگوں کی لٹریسی لیول 95% ہے، ہمارے یہاں میں 60% ہے۔ ہم آج بھی وہیں ہیں اور وہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 طرح کے تعلیمی نظام چل رہے ہیں، ایک پرائیویٹ، دوسرا گورنمنٹ۔ پرائیویٹ سکولز جہاں بچوں کو ساری آسائشیں دی جا رہی ہیں، ایئر کنڈیشنر رومز ہیں اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجیز ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، اور اسی جانب دوسری طرف گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے چیئرز تک اویلیبل نہیں ہیں، ان کو وہ مجبور ہیں زمین پر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے۔ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، یہ نہ صرف قوم کو ایک جٹ کرنے کی بجائے یہ ان کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کا نصاب آج بھی رٹے بازی پر مبنی ہے، جبکہ دوسرے ممالک اپنے اسکول کالجز بچوں کو کریٹیو تھنکنگ سکھا رہے ہیں۔ فن لینڈ کے سکولز میں نہ کوئی بکس ہوتی ہیں نہ ہوم ورکس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے طلباء بہترین طلبات میں شامل ہوتے ہیں۔ استاد کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں لاکھوں اساتذہ ایسے ہیں جو بغیر تربیت کے پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں کم، ان کے وسائل محدود اور ان کے تربیت کا نظام نہایت ہی ناپید ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بچوں کو صرف وہ تعلیم دے پا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے وقت میں کی تھی، جو کہ اس وقت کے ساتھ اس کا معیار برقرار نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سب سے بڑا فرق شہری اور دیہاتی علاقوں میں ہے۔ جہاں شہری علاقوں میں جو سکولز ہیں ادھر لائبریریز، لیبارٹریز اور کمپیوٹر لیبز موجود ہیں، یہ فیسلٹیز ان بچوں کے پاس ہیں۔ وہاں دوسری طرف جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو سکولز ہیں وہ 1 کمرے کا سکول ہے۔ بچے اتنا سفر کر کے صرف 1 کمرے کے سکول میں جاتے ہیں جہاں نہ بجلی ہے اور نہ پانی۔ یہ تعلیمی بحران پاکستان کی معیشت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے غربت اور جرائم بڑھتے ہیں۔ سنگاپور، جنوبی کوریا اور ملیشیا ان ممالک نے اپنی تعلیم کو ترجیح دی، چند عرصے میں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے۔ 1960 میں 1960 میں 20%، اونلی 20% لٹریسی کے ساتھ ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور آج یہ لوگ 100% کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اور ہم پاکستانی، ہم وہیں ہیں جہاں نصف صدی پہلے تھے۔ پاکستان کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کا نظام بدلنا ہوگا۔ تعلیم پہ سرمایہ کاری اصل میں اپنے مستقبل پر سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بدلنا ہوگا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔